اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا پلٹا کے پھینک دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے۔ میں نے پتھر بتایا تھا نا، پتھر کیا ہوتا ہے، پتھر کیا ہوتا ہے، جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے، تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا، وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے شنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں، جہیم میں مشرک ہیں، سقر میں صابئی ہیں مجوس ہیں، اور سعیر میں مجوس ہیں، لظہ میں یہود ہیں، حطمہ میں عیسائی ہیں، اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اور کیا؟ کہ جی آپ سے شرم آتی، آپ سے شرم آتی۔ کہنا نہیں بتاؤ، کہ جہنم میں آپ کی امت ہے، نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گئے توبہ کیے بغیر۔ تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے اور روئے جا رہے، نہ کسی سے بات کر رہے، نہ کلام کر رہے، نہ کھانا کھا رہے، روئے جا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو۔ وہ رو کے ان کا حال برا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی، تو آپ نے فوراً اجازت دے دی۔ اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا، میں آپ پہ فدا قربان، آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، مجھے جبریل نے بتایا ہے میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا۔ فرمایا کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو، پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو۔ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے، اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی آگ ہے۔ آپ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے عزت کا راستہ لے کر آئے، بلندی کا راستہ لے کر آئے، کامیابی کا راستہ لے کر آئے۔ دنیا کے تمام مرد عورتوں کے لیے، پہاڑی کے لیے، دیہاتی کے لیے، شہری کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، میرے بھائیو بہنوں، وہ سیرت ہے، وہ نمونہ ہے۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی، 11 بیویاں دی، تاکہ نمونے کئی سامنے آ جائیں عورتوں کے لیے۔ حضرت فاطمہ نمونہ، زینب نمونہ، ام کلثوم نمونہ، رقیہ نمونہ ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ، جویریہ، صفیہ، ام حبیبہ، اور میمونہ، اور زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، سودا، یہ ساری آپ کی جو بیگمات ہیں، یہ ساری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی بیویوں کو کہہ رہا لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، پوری دنیا میں تمہاری جیسی کوئی عورت کوئی نہیں۔
تم تمام عورتوں میں سب سے اونچی ہو. جو عورت حضور کی عورتوں کے غلامی میں چلے گی تو اللہ اس کو بھی اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے اونچا کر دے گا. جو بیٹی حضور کی بیٹیوں کے پیچھے چلے گی اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کی تمام بیٹیوں سے اونچا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا جنت کی عورتوں کا سردار بنایا. جو حضرت فاطمہ کے پیچھے چلے گی اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ساری زندگی، آپ کی بیگمات کی بیٹیوں کی ساری زندگی کو من وعن ایک ایک حرف کو ثابت کر دیا، قائم کر دیا، قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا. جو پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور کامیابی سے سرفراز کرے گا. آپ کی شادیاں وہ شوق کی شادی نہیں تھی، شہوت کی شادی نہ تھی. 25 سال کا نوجوان کبھی 40 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتا. 25 سال کا، اور آپ دنیا کے سب سے حسین تھے، سب سے حسین. ابلج الوجہ، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا تھا. ظاہر الوضاء، صاف ستھرے. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا گول چہرہ چمکتا ہوا. ازہر اللون، ازہر اللون. ایک پھول ہوتا ہے، ایک کلی ہوتی ہے. جب کلی پھول بنتی ہے تو اس کے رنگ کی چمک ذرا کم ہو جاتی ہے. جب وہ کلی ہوتی ہے تو اس کے رنگ میں ایک چمک ہوتی. جب فروری میں درختوں پہ پتے آتے ہیں تو ان کی سبزی میں ایک چمک ہوتی. پھر جب اپریل مئی کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو وہ چمک کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو ازہر، ظاہر کلی کو کہتے ہیں، ظاہر کلی کو کہتے ہیں. اور یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے ہمارے نبی کے رنگ کو کلی کے رنگ سے. کلی کے رنگ میں جو چمک ہوتی ہے وہ پھول بننے پر ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے نبی کا رنگ ایسے چمکتا تھا جیسے کلیوں کا رنگ چمکتا ہے. مشرب اللون، یہاں گال گلابی تھے. ازج الحواجب، یہ بھمیں گول تھیں. من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہ تھے. اقن العرنین، ناک باریک، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک تھا. فی عینیہ دعج، آپ کی آنکھ بڑی موٹی اور لمبی اور سرخ ڈوروں سے مزین تھی. اکحل، سرما لگا رہتا تھا، بغیر سرمے کے سرمے والی. احور، سفیدی سفید. انجل، نورانی اور چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی آنکھ تھی. فی عنقہ سطع، آپ کی گردن لمبی تھی. فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں ایک روب تھا، ایک کشش، ایک جادو، ایک سحر، ایک نغمہ. جو سنتا تھا دیوانہ ہی ہو جاتا تھا، جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا. اللہ نے آپ کی آواز میں ایسی کشش رکھی تھی، آپ کے چہرے پہ ایسا حسن رکھا تھا کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تھا تو دیکھتا رہ جاتا تھا. وسیم قسیم تھے. وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو. تو ہمارا نبی وسیم تھے. اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسین ہو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے حسن ہی حسن تھا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی آپ کی گھنی تھی، سینے پر پھیلی ہوئی تھی. بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا. عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی. دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، صرف چھاتی کے درمیان بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. انور المتجرد، جسم آپ کا چمکتا سورج کی طرح چمکتا تھا. مسیح القدمین، پاؤں ایسے نرم و نازک تھے کہ ان پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا. پانی جیسے اوپر ڈالو نا، تیل لگے، پانی ڈالو تو پانی پھسل جاتا ہے. تو آپ کے پاؤں پہ جب پانی ڈالتا تھا تو یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو. اور آپ کی نظر میں ایسی کشش تھی، جب آپ نظر اٹھاتے تھے، نظر اٹھا کے آپ کی عادت اٹھانے کی نہ تھی، آپ ایسے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کے دیکھنے کا انداز تھا. کنکھیوں سے ایسے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے. جب آپ ایسے دیکھتے تھے پھر سارے کے سارے چپ اور یوں سر جھکا لیتے تھے. پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے. صرف 2 آدمی اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر. اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا. جس شخص کو اللہ نے ایسا حسن بخشا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی نظر نہیں آئی. اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. ایسا خوبصورت، ایسا حسین. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے
میرے محبوب کو دیکھیں تو سینہ چیر کے بیٹھ جاتے. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا، ہمارے نبی مسجد کے صحن میں تھے، آپ نے دھاری دار سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی. کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ایسا حسن و جمال اللہ نے بخشا. اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ 40 سال کی عورت سے. آپ تو 15 سال کی لڑکی سے شادی کرتے، 40 سال کی عورت سے. اور جب عمر 50 سال گزر گئی تب جا کے حضرت خدیجہ فوت ہوئیں. پھر 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے شادی کی، وہ بھی 40-45 سال کی تھی. پھر آپ نے 53 سال کی عمر میں جا کے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی. اور اس کے بعد پھر ام سلمہ، پھر ام حبیبہ، اور پھر زینب بنت جعش، پھر زینب بنت خزیمہ، اور پھر جویریہ، اور پھر صفیہ، اور پھر میمونہ. پھر شادی کی قطار لگے. بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے تھے. مالی فی النساء من حاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش کوئی نہیں ہے. یہ شادیاں تھیں عورتوں کو نمونہ دینے کے لیے. خدیجہ کے پیچھے بھی چلو گی تو جنت، صفیہ کے پیچھے چلو گی جنت، میمونہ کے پیچھے چلو گی جنت، ام حبیبہ کے پیچھے چلو، ام سلمہ کے پیچھے چلو، سودا کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، جحش بنت خزیمہ، جویریہ کے پیچھے، جیس کے پیچھے، فاطمہ کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، رقیہ کے پیچھے چلو، ام کلثوم کے پیچھے چلو. جس کے پیچھے چلو گی جنت کا دروازہ سامنے ہوگا. تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل اکمل شریعت دے کر بھیجا. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ موجود. پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی موجود ہے. اسی مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کی 12 تاریخ، اپریل کی 22 تاریخ، اور انگریزی مہینوں کے سال کے لحاظ سے 571 عیسوی، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کے مہینے کی 1 تاریخ، اور 1 تاریخ جیٹھ کے مہینے کی 1 تاریخ کے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے، اور پیر کی صبح کے 4:20 ہوئے تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے. اور 12 ہی ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے. 7 جون تھا، 7 جون 12 ربیع الاول. آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائیں. اس وقت آپ کی عمر کے 63 سال اور 4 دن گزرے تھے. یہ محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 24 دن آپ کے گزرے تھے جنوری فروری